ماہ رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان پہنچنے والا ہے، اور یقیناً ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں، اجر و ثواب، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں سمیٹنے میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے مستفید ہو سکوں۔ تو اسی مناسبت سے آج کی گفتگو میں چند ایک ایسے اعمال میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم رمضان المبارک سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا؟ اگر ہم ان چیزوں کا، ان اعمال کا خیال رکھتے ہیں تو ہم رمضان المبارک کے مہینے سے کما حق مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو حوافظ وقار، سب سے پہلا عمل، جو عمل ماہ رمضان سے مستفید ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ ہے اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرنا۔ دیکھیں، کوئی بھی عمل ہے وہ اخلاص کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی بڑا عمل کر لیں، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ عمل آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسا عمل جس کے اندر اخلاص نہیں، خواہ وہ جتنا مرضی بڑا ہو، وہ بارگاہ الہی میں آپ کے لیے وبال جان بن جانے کے لیے کافی ہے، اور آپ کو جہنم کو ایندھن بنانے کے لیے کافی۔ چھوٹا سا عمل ہو اور اس عمل میں اخلاص ہو، وہ ذرہ بھر عمل ہو، آپ اسے حقیر سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، چھوٹا سا عمل ہے، معمولی عمل ہے، ذرہ برابر عمل ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا مقصود نہیں تھا، شہرت مقصود نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ نے چھوٹا سا بھی عمل کر دیا۔ اب وہ عمل کیوں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا، وہ عمل، چھوٹا سا عمل آپ کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ الہی میں جب سب سے پہلے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، تو اس موضوع پہ حدیث سننے کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور اور جلیل القدر صحابی، ان کے پاس چند لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، ابو ہریرہ، ہم آپ کے پاس اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث سننے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیے گا۔ حضرات توجہ رہی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں، حدیث سنانا شروع کرنے لگی ہیں تو چیخ مارتے ہیں، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے ہیں، ہوش میں لائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بھی حدیث سنانا شروع کرتے ہیں، حدیث سنانے لگتے ہیں تو پھر چیخ مارتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت 3 دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، حیران ہیں کہ ایسا اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہم نے حدیث سنانے کو کہا ہے، حدیث سنانے لگتی ہے، چیخ مارتے ہیں، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے مبارکہ سنانی شروع کی۔ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہمیں سنائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں رب ذوالجلال تشریف لے کر کے آئیں گے، اللہ کے پیغمبر حساب و کتاب کی سفارش کریں گے، تو اللہ سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب شروع کریں گے وہ 3 لوگ ہوں گے۔ وہ کوئی گناہ گار لوگ نہیں ہوں گے، وہ کوئی کافر مشرک لوگ نہیں ہوں گے، 3 لوگ اللہ کے سامنے لا کر کے کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ 3 لوگ کون ہے؟ ایک قاری قرآن ہے، ساری زندگی جو قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اللہ کے سامنے کھڑا۔ ایک مجاہد ہے جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کر کے شہادت کا رتبہ پا کر کے وہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہے۔ ایک تیسرا وہ سخی ہے
جو اللہ کے راستے میں بے تحاشا مال خرچ کیا کرتا تھا، بڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، یہ بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب یہ تینوں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ان سے ہم کلام ہوں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے، اپنی نعمتیں اللہ انہیں یاد کروائیں گے کہ میں نے آپ کو فلاں فلاں دنیا میں نعمتیں دی تھیں۔ اب یہ تینوں اقرار کریں گے کہ جی اللہ ہمیں وہ ساری نعمتیں ملی ہیں، ہم ان کا اقرار کرتے ہیں۔ اب اللہ پھر سوال کریں گے اب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تم نے کیا کیا، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تم نے کیا کیا۔ اب دیکھیے حضرات، سب سے پہلے قاری اللہ سے مخاطب ہوگا، اللہ میں چھوٹا سا تھا، بچپن میں گھر سے نکلا، قرآن پڑھتا رہا، ایک ایک آیت کو میں نے یاد کیا۔ حضرت ایک حرف پڑھنے سے قرآن کا کتنا ثواب ملتا ہے، کتنی نیکیاں ہیں، اور آگے تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہے ہیں، اس میں تو مزید نیکیاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، ساری زندگی قرآن سیکھتا رہا، پھر جب میں نے قرآن سیکھ لیا پھر میں نے اس کو بند نہیں کیا، پھر میں آگے پڑھاتا رہا۔ بے شمار میرے شاگرد ہیں جنہوں نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے، میں نے پڑھایا۔ اللہ ساری زندگی تیری قرآن کی، تیری کلام کی، تیری کتاب کی میں نے خدمت کی ہے، پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، یہ صرف تیری رضا کے لیے میں نے کی ہے۔ مجاہد بولے گا اللہ میں نے تیرے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میں مشرکین کے سامنے، کفار کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے زخموں، اپنے جسم کو زخموں سے چور کروا کے بلاخر اپنی گردن کو تن سے جدا کروا کے میں تیرے سامنے آگے کھڑا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے کی ہے۔ سخی کہے گا اللہ میرے دروازے پہ کوئی غریب نہیں آتا تھا، وہ دن ہو رات ہو کوئی بھی آگے میرے دروازے پہ دستک دیتا، اللہ میں دن نہیں دیکھتا تھا، میں رات نہیں دیکھتا تھا، میں اس کے اوپر خرچ کرتا تھا، اللہ میں نے دن رات خرچ کیے، جو تو نے مجھے نعمتیں دی، جو تو نے مجھے مال دیا، اللہ میں نے دن رات تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ تیری رضا کی۔ حضرت آپ یہاں ذرا غور کیجیے گا، یہ اعمال کوئی معمولی عمل نہیں تھے، قرآن پڑھنا پھر آگے سکھانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ ہوتا ہے مجاہد کو جہاد کرنا بھی معمولی عمل نہیں، بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اس کا بہنے والا خون، اس خون کا ایک قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت سخاوت کرنا یہ کوئی معمولی، اب یہ بھی بہت عظیم عمل ہے۔ اب انہوں نے اعمال بہت کیے اور ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے، ان کی زندگی میں رمضان کے مہینے بھی آئے، انہوں نے راتوں کے قیام بھی کیے، پورا منتھ انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، سارا معاملہ انہوں نے کیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ نے ان سے سوال کیا، تو جب انہوں نے اپنے اپنے جواب دیے تو پھر اللہ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا۔ حضرت اگر ہمیں یہ جواب سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو نے یہ جو اعمال کیے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، قسم بتا تو جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا، قرآن اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تجھے قاری صاحب کے، لوگ تیری تعریف کریں کہ اس کی آواز بڑی پیاری ہے، یہ قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، لوگوں سے تعریف سننے کے لیے تو نے یہ جو ہے معاملہ کیا ہے، قرآن پڑھایا ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تجھے اس کا صلہ دیا ہے، اس کا اجر دیا ہے، لوگوں نے تیری تعریف کی ہے، جن کے لیے تو نے کیا تھا انہوں نے تیرا اس کا اجر دے دیا، میرے لیے نہیں کچھ کیا تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا، میری رضا نہیں تھی، تو آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ مجاہد سے تھی جواب دیں گے تو نے جہاد اس لیے کیا تھا، لوگ تجھے بہادر کہیں، نڈر کہیں، بباغ تجھے لوگ کہیں، تیرے بارے میں لوگ باتیں کریں، تیری مثالیں لوگ پیش کریں، میری رضا کے لیے تو نے جہاد نہیں کیا تھا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ سخی کو بھی اللہ یہی جواب دیں گے کہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا تھا کہ محلے میں میری ناک اونچی ہو جائے، لوگوں کو پتا چلے یہ بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، بڑا یہ حاتم تائی۔ اب اللہ کیا جواب دیں گے؟ فرشتوں سے مخاطب ہوں گے، فرشتوں ان تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دو، سب سے پہلے جہنم کی آگ کو ان تینوں سے بھڑکایا گا۔ حضرات دیکھیے گا اللہ اکبر کبیر، کتنے عظیم اعمال تھے، لیکن آخر وہ کیا بات تھی جس وجہ سے انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔
حضرت وجہ یہ تھی کہ ان کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، ریاکاری مقصود تھی، شہرت مقصود تھی۔ خدا را رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم نے نیکیاں کرنی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اسلام، ایمان، صحت، تندرستگی کی حالت میں۔ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ حضرات خدا کے لیے اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کے ساتھ اگر آپ ذرہ بر بھی کوئی عمل کریں گے، وہ عمل آپ کی نجات کے لیے کافی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ مقدار نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ہے، اللہ مقدار نہیں دیکھتا، آپ کخ اللہ کے راستے میں دے، اللہ اس کو لکھ بنا دے گا۔ وہ حدیث ہے نا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں کوئی معمولی سی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں۔ جب اس بندے کے اندر اخلاص ہو، لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو، معمولی سا بھی اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ و خیرات کر دیا، اب اللہ سے اپنی ہتھیلی میں رکھ کے اس ایک کھجور کو جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کھجور کی ہمارے ہاں کیا حیثیت، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ اب وہ کھجور جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو بڑھاتے ہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ جب وہ کھجور احد پہاڑ کے برابر ہوتی ہے تب اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب اس کا یہ نام اعمال، اس میں کھجور نہیں لکھنی، آپ نے احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب نام اعمال میں لکھنا۔ حضرت اخلاص کا بڑا اہم رول ہے ہمارے اعمال کے اندر، اور رمضان مبارک کی ان رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے اپنے اعمال میں اخلاص کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت دوسرا عمل، جس عمل سے رمضان مبارک کے اندر مستفید ہونے کے لیے جو عمل بہت ضروری ہے وہ ہے اپنے دامن کو شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھنا۔ شرک بھی ایسا عمل ہے جو انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ انسان اگر زمین و آسمان کے درمیان جو یہ خالی خلا ہے، یہ خلا گناہوں سے بھر کر کے میرے پاس لے کر کے آ جائے لیکن اس نے شرک نہ کیا تو میری رحمت اس قدر وسیع ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے میں اسے جنت دے دوں۔ لیکن اگر انسان زمین و آسمان کے خلا کے برابر نیکیاں میرے پاس کر کے لے کے آ جائے، اتنی ساری نیکیاں، اس کی دن رات نیکیوں میں گزرے ہوں، اتنی ساری اس نے نیکیاں جمع کر دی، لیکن وہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا رہا، تو میرے ساتھ کیا ہوا شرک مجھے گوارا نہیں ہے، میں اس کی اس شرک کی وجہ سے ساری زندگی کی نیکیوں پہ پانی پھیر کے میں اسے جہنم کے اندر بنا دوں، اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت یہ شرک سے بچنا انتہائی، وہ عبادت کے معاملے میں ہو، وہ مال کے معاملے میں ہو، عبادت کے معاملے میں ہو، قیام ہو، رکوع سجود ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ شرک یہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہے، انسان کے لیے یہ وبال جان بن سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور تیسرا عمل، رمضان میں ہم نے نیکیاں کرنی ہے، ایسے اعمال کرنے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس عمل کا اتنا ثواب ہے، یہ زیادہ ثواب کا ہے، اس کے اندر ثواب ہے، تو ہم وہ اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا ہر وہ عمل جو آپ کو خوبصورت لگتا ہو، نیک ہو، خواہ جتنا بھی نیک ہو، وہ تب تلک قابل قبول نہیں ہوگا جب تلک اس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی۔ ایسا عمل جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، وہ عمل خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امر فہو رد، جس عمل کے اوپر ہماری مہر نہیں وہ عمل مردود ہے، خواہ وہ کتنا خوبصورت ہو، کتنے زیادہ لوگ اسے کرتے ہو، کتنے مشہور لوگ اسے کرتے ہو، لیکن اس عمل پہ اگر میری مہر نہیں ہے وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ 3 لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کون؟ اللہ کے پیغمبر گھر تشریف نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے معاملات کے بارے میں پوچھا، اللہ کے پیغمبر عبادت کیسے کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں؟
ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اللہ کے پیغمبر کی عبادت کے بارے میں بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر کے یہ معمولات ہیں، یہ شب و روز کی جو مصروفیت ہے۔ اب وہ تینوں مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا، اور وہ اس کے باوجود اتنی محنت کرتے تو ہمیں اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اب وہ فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ساری رات جو ہے نا وہ قیام کیا کروں گا، سویا نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں مسلسل روزے رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرا کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی، میں شادی نہیں کروں گا، گھر بار کے معاملات سے دور رہوں گا، میں جنگلات میں جا کر کے الگ رہ کر کے اللہ کی عبادت کروں گا، زیادہ سے زیادہ میں عبادت کر سکوں۔ اب یہ تینوں فیصلہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ اتنی دیر میں اللہ کے پیغمبر بھی گھر تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے پیغمبر کو بتلایا کہ اس طرح کر کے چند صحابہ آئے تھے، انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، وہ چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو بلایا۔ حضرت آپ اندازہ کریں یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، ساری رات عبادت کرنا کتنا اجر کا کام ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یا دیگر راتوں کے اندر رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جب لوگ سوئے ہو، کتنا عظیم عمل ہے۔ سارا دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، یہ بھی بڑا عظیم عمل ہے۔ شادی نہ کرنا، بچوں سے دور رہنا تاکہ بچے نہ ہو، بیوی بیگم نہ ہو، تو انسان ان معاشی جو حالات ہیں ان کے اندر پڑے بغیر وہ بے فکرہ ہو کر کے اللہ کی عبادت کر سکے، یہ بھی اس کی اچھی سوچ تھی۔ اب انہوں نے یہ سوچا ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان تینوں کو بلا لیا، ان تینوں کو بلا کر کے کہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رب کا نبی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رب کا نبی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں گھر کے معاملات بھی سنبھالتا ہوں، لہذا جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا، ایسا کوئی عمل کرے گا جو عمل میں نے نہیں کیا، اس کا میری امت کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں، میری امت کے ساتھ، میری امت سے وہ خارج ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پیغمبر کے پاس ہوں گے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے۔ امت کے جو لوگ خوش نصیب لوگ میرے پیغمبر کے پاس آ رہے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر انہیں حوض کوثر سے جام پلا رہے ہوں گے۔ اتنی دیر میں دور سے ایک جماعت میرے پیغمبر کو آتی ہوئی نظر آئے گی، ان کے چہرے دور سے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ دور سے چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ دور سے اللہ کے پیغمبر نے ایک گروہ کو دیکھا، ایک جماعت کو دیکھا ہے، وہ ان کے ہاتھ پاؤں چہرے چمک رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر خوش ہوتے ہیں، میری امت آ رہی ہے، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، میری امت کی جماعت آ رہی ہے۔ جب وہ جماعت میرے پیغمبر کے قریب پہنچے گی، اچانک ان کے درمیان اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر حیران ہوں گے، جبریل امین سے پوچھیں گے جبریل یہ میری امت کے لوگ تھے، آپ نے انہیں مجھ سے دور کیوں کر دیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے، فرمائیں گے اللہ کے محبوب پیغمبر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد اس دین کے اندر نئے نئے اعمال داخل کر کے، نئی نئی بدعات شامل کر کے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر اس کے جواب میں کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، مجھ سے انہیں دور لے جاؤ، انہیں مجھ سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو حضرات اتباع سنت یہ بہت ضروری ہے۔ ہر وہ عمل کریں جس عمل پہ اللہ کے پیغمبر کی مہر ہو، ایسا کوئی بھی عمل جو آپ کو بظاہر خوبصورت لگتا ہو، جو بظاہر آپ کو بڑا نیک لگتا ہو، لیکن اس عمل پہ اللہ کے پیغمبر کی اگر مہر نہیں ہے، آپ اسے ساری زندگی بھی کرتے رہیں گے، آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ حضرت چوتھا عمل جو ماہ رمضان کے آنے سے قبل اس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے کما حق مستفید ہو سکیں، وہ ہے اپنے روٹھے ہوئے احباب کو منانا۔ دوران سال انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے اوپر ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، انبن ہو گئی،
بھائی بھائی کے ساتھ ہو جاتی ہے، بہنوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے، دوست احباب میں ہو جاتی ہے. یہ انبن ہو جانا، جھگڑا ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کو طول دینا یہ بہت معیوب بات. دیکھیں رمضان آنے والا ہے، ہم نے اپنی نیکیاں جو کرنی ہے نا ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. صرف نیکیاں کرنا کمال نہیں ہوتا، نیکیاں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. ہر سوموار اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں انسان کے جو نیک اعمال ہیں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جب ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں جو آپس میں جن کی انبن ہے، جن کی ناراضگی ہے، جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں، جب ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں ان کے اعمال کو واپس لے جاؤ، میرے پاس ان کے اعمال تب تک نہ لے کے آنا جب تک یہ آپس میں سلو نہ کر لیں. حضرات ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں نیکیاں بھی کریں، سارا دن بھوکے پیاسے رہیں، ساری رات قیام بھی کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی کریں، اتنی ساری نیکیاں ہم جمع کر لیں، لیکن جب وہ نیکیاں قبولیت کے لیے اللہ کے پاس پہنچی تو اللہ نے واپس بھیج دی کہ یہ جب تک آپس میں صلح نہ کر لے اس کا اعمال جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے ایک قدم آگے بڑھا لیں. آپ کی عزت میں فرق نہیں آنا. رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. اگر آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، خواہ اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے، آپ ایک قدم آگے بڑھیں، اس سے معذرت کر لیں، سوری کر لیں. آپ اللہ کی رضا کے لیے جھکیں گے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی بلند کر دے گا، آخرت میں بھی اللہ آپ کو بلند کر دے گا. حضرات روٹھے ہوئے لوگوں کو ملا لیں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سوری کر لیں، معافی کر لیں. تو اس کے ساتھ آپ کے جو اعمال ہیں اللہ کے فضل سے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گے، اور رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اس میں مہینے کے اندر نازل ہونی، ہم ان سے مستفید بھی ہو سکیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر صحت والی حالت میں، ایمان والی حالت میں اور تندرستگی کی حالت میں اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے. پھر اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور